أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آج خاکسار آپ کے سامنے گفتگو کے آداب پر کچھ گزارشات پیش کرے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دو عضو جو کوئی ڈر کر بچائے گا سیدھا خدا کے فضل سے جنت میں جائے گا. وہ ایک زباں ہے، عضو نہانی ہے دوسرا. یہ ہے حدیث سیدنا سید الورا صلی اللہ علیہ وسلم. جسمانی اعضاء میں سے زبان وہ جزو اعظم ہے جس کی حفاظت کو دین کی جڑ قرار دیا گیا ہے. اس کے ذریعہ سے دل کی حالت کا اظہار ہوتا ہے. یہ وہ عضو ہے جس کے ذریعہ سے انسان اپنے لیے جنت یا دوزخ دونوں میں سے ایک کا راستہ استوار کر سکتا ہے. یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں ہر بات کے بارے میں حساب کتاب ہوگا اور ہر بات کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے ہمیشہ پاکیزہ اور نیک کلمات بولنے چاہیے. خاکسار نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس ہی اس کا ہمہ وقت مستعد نگران ہوتا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کے فرشتہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی کلمات اپنے منہ سے نکالتے ہیں اس کا آخرت کے دن خدا تعالیٰ کے ہاں حساب ہوگا. اس لیے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط اختیار کرنی چاہیے، برتنی چاہیے، اور بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا الفاظ اپنے منہ سے نکالنے لگے ہیں. گفتگو کے آداب میں سے سب سے پہلی بات تو سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سچی اور کھری بات کی جائے. چنانچہ گفتگو کے آداب میں سے اس چیز پر سب سے عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ میں اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ شرک چھوڑنے کے بعد سب سے بڑی نیکی سچی اور سیدھی بات کرنی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف اور سیدھی بات کیا کرو. آگے مزید فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. پس سیدھی قول سدید اختیار کرنا گفتگو میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے. اس کے برعکس جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا ہے. چنانچہ منافق کی علامت بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا حدث کذب، کہ جب بھی کوئی منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم مذاق میں کوئی جھوٹی بات کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمیں اس طرح ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک صحابیہ کی طرف تشریف لے کے گئے تو وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی. وہ ان کے پاس نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی اس کو کوئی چیز دو گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس کھجور ہے، میں وہ اس کو دوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس کو ویسے ہی دھوکے سے بلا رہی ہوتی تو یہ جھوٹ میں شامل ہوتا. اس لیے یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دوسرا جو قاعدہ ہے
گفتگو کرنے کا وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکیزہ اور نرم زبان کا استعمال ہونا چاہیے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی اور تو میرے بندوں سے کہہ دے کہ ایسی بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو۔ کون سا شخص ہے دنیا میں جس کو بری باتیں پسند ہیں، جس کو یہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، برائی کے ساتھ پیش آ جائے؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھی طرح پیار محبت کے ساتھ، ہنس کھیل کے ساتھ اور نرم زبان کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاک اور نیک زبان کا، پاکیزہ اور نرم زبان کا استعمال اپنی گفتگو میں رکھا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ خدا تعالیٰ کی طرف پاک کلمہ ہی بلند ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ اچھی بات کرتے ہیں اور پاک الفاظ منہ سے نکالتے ہیں وہی خدا تعالیٰ کی طرف بلندی، یعنی کہ مرتبات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو پھر آپ برے کلمات انسان اگر منہ سے نکالے تو وہ انسان کے گرنے کا باعث بنتے ہیں۔ بخاری میں چنانچہ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے اور صدقہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جس طرح میں نے عرض کیا، اگر ہم پاکیزہ کلمات بولیں گے تو درجات میں بلندی کے لیے یہ کلمات ہمارے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنیں گے۔ پھر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مروی ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کہ آگ سے بچو اگرچہ چھہارے کا ٹکڑا ہی دے کر، لیکن آگے مزید فرمایا اگر یہ بھی نہ پاؤ تو پھر پاکیزہ کلام ہی صحیح، کہ اگر کسی کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا تو پھر یہ ذریعہ تو ہے کہ پاک اور نرم زبان کا استعمال کرے، اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا۔ اس لیے ایک سچے مسلمان کی علامت بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مزید ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، یہ حدیث کنز الاموال میں درج ہے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کسی شخص کا دین اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اور اس کی زبان درست نہیں ہوگی جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں کس قدر زبان کی درستگی، زبان کو صحیح طرح استعمال کرنے کی اہمیت ہمیں ان ارشادات میں ملتی ہے۔ پھر جو تیسرا جو قاعدہ ہے گفتگو کے دوران یاد رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ تکلف اور تصنع سے پاک گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ تکلف اور تصنع سے بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ انسان اگلے کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہم کسی اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بہت اعلیٰ لوگ ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے لیول کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ مطلب انسان تکلف کرتا ہے، انسان عاجزی سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے تکلف اور تصنع سے انسان کو بچنا چاہیے، اور یہ رویہ خدا تعالیٰ کو بھی پسند نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے نیک بات کہا کرو، نیک کلمات ان کے ساتھ بولا کرو۔ ابو داؤد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے اس شخص کو برا جانتا ہے جو اپنی زبان کو کلام کرتے ہوئے پیش دے جیسے گائے زبان کو پیش دیتی ہے، یعنی کہ ایسے اپنی زبان کو موڑ موڑ کے باتیں کرے، تکلف سے باتیں کرے، اپنے جس طرح ہم اردو میں بھی محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ گردن میں سریا ہے، اس طرح کا رویہ بھی اختیار کرنا گفتگو کے دوران بہت خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف بھی خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ پھر چوتھا نقطہ جو ہمیں گفتگو کے دوران یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بیہودہ اور فحش کلامی سے پرہیز کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یعنی
یہ اچھے عمل والے وہ لوگ ہیں جو سوائے سرسری لغزش کے بڑے گناہوں اور فواحش سے بچتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو وہ بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ خاموش رہنا اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ بری باتیں کرتا پھرے اور لوگوں سے لڑتا پھرے اور لوگوں کو برا بھلا کہتا پھرے۔ پھر بخاری کتاب الادب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا کہ قبیلہ آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے گھر آیا آپ نے دروازے کی کیواڑ سے دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ قبیلہ کا برا بھائی یا بیٹا فرمایا آیا ہے۔ جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بہت خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرتے رہے، اور جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے، پھر کیوں آپ نے اس کے ساتھ پھر بھی اتنا خندہ پیشانی کے ساتھ بات کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کب دیکھا ہے کہ میں کسی کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آیا ہوں؟ اور آپ نے مزید فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے برا حال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہوگا جس کو لوگ اس کی برائی سے اور بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ شخص اتنا بے حیا اور برا ہو اور فحش کلامی کرنے والا ہو کہ لوگ اسے دور رہنا پسند کریں۔ تو جب لوگ اسے دور رہنا پسند کریں گے تو آخرت میں بھی اس کا بہت برا حال ہوگا۔ اس لیے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ فحش کلامی سے پرہیز کریں۔ پھر پانچواں نقطہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سخت زبانی سے اجتناب کیا جائے۔ زبان کا جو ہے سارا اثر انسان کے اخلاق پہ ہوتا ہے، اور اس لیے اخلاق کو درست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ گندی زبان اور سخت زبان کا استعمال نہ کیا جائے، گالی گلوچ نہ کی جائے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنے سب سے پیارے نبی سید القونین کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ بس اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ تو نرم دل رہ، نرم زبان کا استعمال کر اور لوگوں کے لیے اپنے سینہ کھولے رکھ، کیونکہ کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا کہ ایسے شخص کے پاس بیٹھا جائے جو کہ سخت زبان کا استعمال کرنے والا ہو، فحش کلامی کرنے والا ہو، گالی گلوچ کرنے والا ہو۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم بات کریں تو نرم زبان کا استعمال کریں اور ہماری زبان میں سختی کے کلمات ہرگز نہ آئیں۔ اسی طرح ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو مسلمانوں پر سختی کرے گا آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر بھی سختی کرے گا۔ تو اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم آخرت کے دن کس طرح کے لوگوں میں خدا تعالیٰ سے کس رویے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اگر ہم خدا تعالیٰ سے نرم رویے کی آرزو رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں بھی لوگوں سے نرم رویہ اختیار کریں۔ چھٹی بات جس کا چھٹا جو نقطہ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ لغو باتوں سے اعراض کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یعنی وہ جو لوگ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، مومنین کا یہ حضور اللہ تعالیٰ ایک علامت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اور پھر ایک اور جگہ پر فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب بھی وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ہمیں عادت ہے، بعض کا دل کرتا ہے کہ دوستوں یاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر گپے شپے ماریں، ادھر ادھر کی باتیں کریں، اور پھر جب انسان بغیر وجہ کے بغیر کسی مقصد کی جو گفت و شنید کرتا ہے، گپے وغیرہ مارتا ہے، تو پھر انسان باتوں میں بعض کا کہیں سے کہیں نکلتا جاتا ہے اور بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، اور اس طرح وقت بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔
گزرتا جاتا ہے، لیکن انسان کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ بارہا قرآن کریم میں اس طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ لغو باتوں سے اعراض کرو، اور مومنین کی علامت یہ ہے کہ جب وہ لغو باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کنارہ کش کر کے گزر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس طرح لغو باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف وقت کا ضیاع ہے، جو کہ خدا تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب وہ کسی لغو بات کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بخاری میں درج ہے، جس میں آپ نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھ لیں ایک اور بات، انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے راہیں کس قدر مشکل ہیں، کہ کیا کیا انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور مطلب انسان ہمیشہ اکتاہٹ کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ لیکن دیکھیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راہ بتا دی کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اس کی مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسے یہی مراد ہے کہ زبان کو غلط جگہ پر استعمال نہ کیا جائے۔ جب زبان کا استعمال کیا جائے تو اس میں نرمی اور لطافت ہو، لوگوں کو ساتھ جب آپ بات کریں تو گالی گلوچ نہ کریں، فحش کلامی نہ کریں، اور جو بھی سارے جو نکات میں نے پہلے بیان کیے ہیں ان کو بندہ ہمیشہ اگر ملحوظ خاطر رکھے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے انسان یہ مرتبے پا سکتا ہے۔ پھر ایک اور نقطہ جو گفتگو کرتے ہوئے یاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان بات کرے تو سوچ سمجھ کر، اور اگلا جو آپ کے سامنے انسان کھڑا ہے اس کی مزاج شناسی کے مطابق گفتگو کی جائے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ النحل میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے، اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہے۔ یعنی ہم اکثر ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ بات تبلیغ کے دوران، یہ جو آیت ہے یہ تبلیغ کے لیے تبلیغ کے طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ بھی یہی ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس کو اپنے دین کی اچھائیاں بیان بتاتے ہیں، اور اس کو بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ راہ سب سے بہتر زندگی گزارنے کی سب سے بہتر راہ ہے۔ تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جو اگلا شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کے مزاج شناسی کے مطابق آپ بات کریں۔ مثال کے طور پر میں موٹی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک عیسائی کھڑا ہے اور آپ اس کو اگر ہندو مت کے دلائل دینا شروع کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہو جائے گی۔ اسی طرح الٹا اگر آپ ہندو ہے اور تو اس کو عیسائیت کے خلاف جو دلائل ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیں تو اس کو اس سے کیا لینا دینا۔ اس لیے جب بھی ہم بات کریں، گفتگو کریں، اسی طرح اگر آپ تبلیغ میں بھی تبلیغی ماحول نہ بھی ہو، آپ کوئی عہدیدار ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو لوگوں کو اگر سامنے دیکھیں، اگر جوان نئی جنریشن ہے تو نئی جنریشن کو جو مثالیں جو ان کو زیادہ اپنی طرف کھینچنے والی ہیں وہ بیان کی جائیں۔ اگر بزرگ ہیں تو بزرگوں کے مطابق ان کو جو باتیں زیادہ یاد دہانی کرانے والی ہیں، احتیاط کی طرف متوجہ کرنے والی ہیں، انسان وہ مثالیں بیان کرے۔ اس لیے اچھی گفتگو اور اچھے مقرر کا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ اگلے سامعین کے مزاج کے مطابق ان سے بات کرتا ہے۔ پھر گفتگو کے ایک اور سب سے بڑی بات جو اہم ہے، جو ہمیں ہمیشہ بات کرتے ہوئے یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب وہ کوئی بات سنتا ہے تو اس کو بلا تفتیش آگے بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس اگر کوئی بد کردار کوئی خبر لائے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت سے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے۔ یہ بھی دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اکثر ہم جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، گفتگو شنید کے دوران گپے شپے مار رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اور بعض اوقات ہم بعض لوگوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر ایک جو بات سنی ہوتی ہے کہ جی فلانا تو ایسا ہے، فلانا ویسا ہے، اور اس کے بارے میں بلا تفتیش ہم باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے کبھی بعض اوقات اس سے ملے بھی نہیں ہوتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کوئی بات کس وجہ سے کی یا کس وجہ سے نہیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں بدزنی میں شامل ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بہتان میں بھی شامل ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اس آیت میں خدا تعالیٰ نے کس طرح واضح طور پر بتا دیا کہ بجائے اس کے کہ تم کسی کے بارے میں ایسے ہی بلا تفتیش بات کرتے چلے جاؤ اور بعد میں وہ چیز تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث بنے، پہلے تفتیش کر لیا کرو۔ چنانچہ یہ چند نکات ہیں جن کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم جو اپنی زبان ہے اس کے ذریعہ سے کہیں اپنے لیے دوزخ کمانے والے نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، اور اس کے اوپر ہمیشہ ہمارا دسترس رہے، نہ یہ الٹا یہ کہ ہم زبان ہمیں اپنے پیچھے پیچھے چلانے والی ہو، اور اس طرح ہمیں خدا نخواستہ کہیں دوزخ کی طرف نہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون